حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر طور پر جب دنیا سے انتقال فرما گئے، وصال فرما گئے، تو ایک شخص کا جنازہ صحابہ کرام لے کر آئے، میدان میں رکھا، اور جب جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا نا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے موت بھی تحفہ بن جاتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، جنہوں نے سجدوں میں رہ کر بار بار یہ کہہ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر یہ اپنے آپ کو، اپنے رب کو راضی کروا لیا ہے اپنے سے، تو پھر موت ان کے لیے تحفہ بن جاتی ہے حضرت۔ اور اگر دنیا داری میں لگ گئے ہم، جیسا کہ آج کل چل رہا ہے ہمارے سامنے، اگر دنیا داری میں لگ گئے ہم اور اس دنیا کی محبت میں ہم پھنس گئے حضرت، پھر نکلنا بڑا مشکل ہے، پھر نکلنا بھی بڑا مشکل ہے، اور پھر آزمائش بھی بڑی ہے، پھر پریشانی بھی بڑی ہے، پھر بہت پریشانی ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے محفوظ فرمائے، اونچی بولو آمین بھائی، ہاں، اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے محفوظ فرمائے جی۔ تو جب اس شخص کا جنازہ لے کر آئے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جنازہ سامنے رکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ احباب آگے تشریف لے آئیں، صفوں کو پورا کریں، یہ بچے پیچھے اٹھ جائیں بھائی، آپ سے گزارش کروں گا صفیں مکمل کرتے رہیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو پریشانی بھی نہ ہو، توجہ بھی رہے گی اس طرح۔ تو صحابہ کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا کہ اس کا کفن حرکت کر رہا ہے۔ کفن کیا کر رہا ہے جی؟ کفن حرکت کر رہا ہے جی۔ تو جب ہم قریب گئے تو ہم نے دیکھا واقعی جو ہے نا کفن اس کا ہل رہا ہے، تھر تھڑا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم نے اس کا کفن ہٹایا تو ہم نے دیکھا اور ہماری چیخیں نکل گئی کہ اس کے جسم کو سانپ بار بار ڈس رہا تھا۔ اللہ اکبر، اس کے جسم کو سانپ ڈس رہا تھا بار بار۔ ہم نے کہا یہ کیا بلا آ گئی؟ ہم نے کہا ڈنڈے لاؤ، اس سانپ کو تو ہٹاؤ، یہ کیا مصیبت آن پڑی ہمارے اوپر۔ اور صحابہ کرام جب ڈنڈے لے کر آئے اور اس کو مارنے ہی لگے تھے کہ اللہ نے اس سانپ کو زبان عطا فرمائی۔ اس سانپ نے کہا نا نا، مجھے نہ مارو، مجھے نہ مارو، میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے، میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے اسے کیسی زبان دی، وہ عربی میں بولنے لگا، کہا ان اللہ امرنی ان اعذبہ یوم القیامہ، کہا نا میں جاؤں گا بھی نہیں، مجھے مارنا بھی نہیں۔ کہا کیوں نہیں جائے گا، تجھے کیوں نہ مارے؟ ان اللہ امرنی، میں خود نہیں آیا، میرے رب نے مجھے بھیجا ہے۔ کہا میں خود نہیں آیا، میرے رب نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ ان اعذبہ یوم القیامہ، کہا قیامت تک میں اسے اسی طرح عذاب دیتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، اسی طرح اس کو میں عذاب دیتا رہوں گا۔ صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی، کہا ابھی تو قبر میں بھی نہیں گیا، کیسا بدبخت ہے یہ کہ ابھی قبر میں بھی نہیں گیا، اس سے پہلے عذاب شروع ہو گیا، کیسا بدبخت ہے۔ تو لوگوں کے دل میں خواہش ہوئی اور صحابہ کرام کہنے لگے ہم نے چاہا کہ ہم سانپ سے پوچھیں کہ اللہ نے تجھے بولنے کی جب طاقت دی ہے تو ہمیں یہ بھی بتا کہ اس کے عمل کیا تھے، کون سے ایسے عمل تھے جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا عذاب کیا۔ ان اللہ امرنی لاعذبہ یوم القیامہ، قیامت تک اس پہ عذاب دیتا رہے، اس کے کون سے ایسے گناہ تھے، کون سے ایسے عمل تھے جس کی وجہ سے اتنا عذاب اس کے اوپر۔ تو کہا سانپ ہمارے پوچھنے سے پہلے خود ہی بول اٹھا۔ کیا کہتا ہے سانپ؟ سانپ کہتا ہے خطایہ ثلاث، اس کی 3 خطائیں ہیں، ثلاثہ 3 خطائیں ہیں اس کی۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے دوستو کہ یہ خطائیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں، ہم اپنا گریبان کے اندر جھانکیں گے اور اپنا محاسبہ کریں گے کہ یہ خطائیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں۔ اب پھر 2 باتیں ہوں گی اس کے لیے، اگر اس کے اندر ہیں تو وہ اللہ کے عذاب کے لیے پھر تیار ہو جائے، وگرنہ پھر ابھی سے ان خطاؤں کو چھوڑ دے، توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ تو سانپ کہنے لگا خطایہ ثلاث، اس کی 3 خطائیں ہیں۔ کہا اس کا پہلی خطا یہ ہے اذا ساملا اذانا لا یجیہ الجماعت، کہا یہ اذان تو سنتا تھا لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر، کہ یہ اذانیں تو سنتا تھا لیکن نماز اذانیں تو ہم بھی سنتے ہیں، نماز۔ تو سب سے پہلی خطا اس کی یہی ہے کہ اذان سنتا تھا لیکن نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا۔ اب دیکھ لیں کہ کتنا عذاب ہے اللہ کا، اور یہاں تک کہ ان اللہ رب فرماتا ہے قیامت تک اسے اسی طرح عذاب دیتا رہتا ہے۔ تو سانپ بولنے لگا اذا سامل اذان لا یجیہ الجماعت، یہ اذانیں سنتا تھا لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا۔
احباب وقار ذرا غور کریں، ہمارے کتنے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہماری گھر کی عورتیں نماز نہیں پڑھتی، ہم نماز نہیں پڑھتے، تو بتائیں کیا برکت ہمارے اندر خاک آئے گی؟ جی بتائیں جی، کوئی برکت تھوڑی آئے گی ہمارے اندر، ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہوگی، پھر رحمت نہیں ہوگی، پھر پریشانیاں ہوں گی، پھر ناچاکیاں ہوں گی۔ اچھا اس بات کو ایسے ہلکا نہ سوچا کریں کہ ہم آتے ہیں امام صاحب تقریر کرتے ہیں بس سن کے چلے جاتے ہیں۔ مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ آتے ہیں بس گھنٹہ بیان سن کے چلے گئے۔ ہماری ذمہ داری ہم اپنی پوری کر دیتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اس پر عمل کرنا اور گھر والوں کو عمل کروانا۔ تو کوشش کیا کریں حضرت کہ جو یہاں سے سنیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش تو کیا کریں۔ میرا رب فرماتا ہے جب بندہ کوشش میں لگ جاتا ہے نا، جب وہ سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ اسے صدیقین میں لکھ دیتا ہے، پھر اسے سچوں میں لکھ دیتا ہے۔ وہ کوشش کر رہا ہے نا جی، وہ اسی کوشش میں مر گیا تو اللہ اسے شہادت والی موت نصیب فرما دیتا ہے۔ تو کہا پہلی اس کی جو خطا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ لاہور کے ایک بزرگ ہیں، بڑا پیارا انہوں نے لکھا تھا ان کے گھر والوں نے کہ ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا جی، جیسے بزرگوں کی نہیں ہوتی کمپیوٹرائز یہ آپریشن کرتے ہیں، ٹانکے لگاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا جی کہ آپ حضرت 3 دن تک آپ نے سجدہ نہیں کرنا، 3 دن تک آپ نے سجدہ نہیں کرنا۔ تو اس اللہ والے پہ قربان جائیں، اس نے سجدہ نہیں کیا، نماز پڑھی اشاروں کے ساتھ لیکن سجدہ نہیں کیا۔ ساتھ اس کے گھر والے کہتے ہیں 3 دن تک اس نے روٹی بھی نہیں کھائی، اس نے روٹی بھی نہیں کھائی۔ تو گھر والوں نے کہا بابا جی ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ سجدہ نہیں کرنا، روٹی کیوں بند کر دی؟ اب قربان جائیں ان کے الفاظ پر، اللہ کرے کہ آپ کے دل پہ اتر جائیں میرے بات۔ تو اس میں ابے نے کہا کہ یار مجھے شرم آ رہی تھی، وہ رو پڑا، اس نے کہا یار جس کے سامنے میں سجدہ نہیں کرتا اس کا رزق کیسے کھاؤں یار، مجھے شرم آ رہی ہے کہ جس کے سامنے سجدہ ہی نہیں کر رہا میں اس کا رزق کیسے کھاؤں یار۔ اور تم اور میں ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ہر اللہ کی رحمت کھائیں، اللہ کا ہر فیضان ہمیں ملے، لیکن ہم سجدوں سے محروم رہ جائیں۔ نہ ایسے نہیں کرو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ تو یہ خطا ہے بھائی، کام کاج چھوڑ دو، ساری دنیاوی کام بعد میں، جب اللہ کی طرف سے اذان آ جائے تو سب سے پہلا کام نماز، سب سے پہلا کام نماز۔ آج یہ پیغام لے کر جاؤ، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنی نسلوں کے لیے بھی لے کر جاؤ۔ کامیابی چاہتے ہو تو پھر آؤ مسجد میں یار۔ ہم نے کیا کیا؟ امام صاحب نے کہا جی مسجد میں شیشہ لگوانا ہے، ہم نے پیسے دے دیے۔ امام صاحب نے کہا جی قالین ڈلوانی ہے، پیسے دے دیے۔ امام صاحب نے کہا جی ٹوٹیاں نہیں ہیں جی، پیسے دے دیے۔ کمیٹی نے کہا جی چندہ نہیں ہے، پیسے دے دیے۔ نہ ہمیں اذان یہ نہیں کہتی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا یہ نہیں کہتی کہ تم پیسے بھیجو، حی علی الفلاح کی صدا یہ نہیں کہتی کہ گھڑیاں بھیجو یا تم قالینیں بھیجو، حی علی الفلاح کی صدا یہ کہتی ہے، بلکہ مدینے سے آواز آتی ہے کہ مسجدوں کی جو خوشنودی ہے، مسجدوں کی جو رونق ہے وہ تمہاری گھڑیاں نہیں ہیں، تمہارا مال و متاع نہیں ہے، مسجدوں کی رونق جو ہے وہ سجدے میں جھکی ہوئی پیشانیاں ہیں۔ مسجدوں کی رونق تو یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے یہاں پر، مسجدوں کی رونق تو یہ ہے کہ ساری مسجد بھری ہو، یہ مسجدوں کی رونقیں ہیں۔ ہاں ایسا ہو بندہ کہ ماشاءاللہ کہ وہ مسجد کی خدمت بھی کرے اور ہر نماز میں پہلی صف میں نظر بھی آئے۔ ماشاءاللہ ہماری کمیٹی والے ایسے بہت سارے احباب ہیں ماشاءاللہ، وہ دیکھیں تعاون بھی کرتے ہیں لیکن مسجد میں بھی تشریف لاتے ہیں یار، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے رئیس بھائی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے شیشے کا سارا معاملہ کیا اور دیکھیں نماز پڑھنے بھی آتے ہیں۔ ہمارے ایوب بھائی ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی تعاون کرتے ہیں لیکن مسجد میں نظر بھی آتے ہیں یار، دل خوش ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر علامہ اقبال کے کل یوم بھی تھا، وہ کہہ گئے نا کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ یار ہمیں وہ نہیں چاہیے مال بھائی، ہمیں مال متاع نہیں چاہیے، ہمیں وہ چاہیے جو سجدے کریں یہاں پہ، ہمیں وہ چاہیے جو بیٹھ کر یہاں قرآن سنائیں یار، ہمیں وہ لوگ چاہیے۔ تو پھر جب بندہ اس طرح بن جاتا ہے کہ اللہ والا بن جاتا ہے تو موت اس کے لیے تحفہ بن جاتی ہے۔ کہا جی دوسرا اس کا، ٹائم بہت مختصر ہے، کہا جی دوسرا اس کا کیا جرم تھا؟ تو سانپ بولا لا یخرج زکاۃ من مالہ، لا یخرج زکاۃ من مالہ، اور اس مسئلے سے ہم سارے ناشنا ہیں، اور جب یہ مسئلہ بیان کیا جائے تو ہم منہ نیچے کر لیتے ہیں، ہمارے پر تو زکوٰۃ ہی نہیں ہوئی۔ کہا جی لا یخرج زکاتہ من مالہ، اللہ نے جو اسے مال دیا تھا اس کے اندر سے یہ زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، اسی لیے اللہ نے کہا قیامت تک اسے یہ عذاب دیتا رہے۔ اور حضور کی حدیث سن لو، آج حضور نے فرمایا جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا نا، یہ سارا مال اژدہا بن جاتا ہے، اور جب یہ قبر میں جائے گا قیامت تک وہ اژدہا اسے ڈستا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس مال سے تو بہتر ہے کہ اللہ ہمیں مالک نصاب ہی نہ بنائے بھائی، اس مال سے بہتر ہے کہ ہم زکوٰۃ دینے کے قابل ہی نہ ہوں، اتنا مال ہی نہ ہو ہمارے پاس۔ یہاں 40 سال گزر جاتے ہیں اور میاں بیوی یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ پتہ نہیں یہ مال کس کا ہے،
عورتوں کو جو ہم اتنا سونا پہنانا ہمیں، حالانکہ یہ کہیں شریعت میں لکھا نہیں ہوا، اور یہاں رواج اتنے غلط ہم نے بنا دیے ہیں، اور پھر چلو دے دیا سونا، لیکن اس کے بعد میاں بیوی 40 سال تک زندگی گزار لیتے ہیں، فیصلہ نہیں کر پاتے کہ اس کا مالک کون ہے، آپس میں فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ مالک کون ہے، زکوٰۃ کون دے گا۔ وہ ایک بڑا پیارا پنجاب کا ایک گاؤں ہے، وہاں کے بہت عمراء ہیں، وہ لوگ کروڑوں پتی لوگ ہیں، وہ ان کے اندر ایک اصول ہے اپنا، انہوں نے ایک اصول بنایا حضرت، انہوں نے کہا ہمارے بزرگوں نے ایک بڑا پیارا اصول بنایا، ہم اپنی بچی کی جب شادیاں کرتے ہیں نا تو ہم ان کو سونا نہیں دیتے، سونا ہم ان کو نہیں دیتے۔ کہا جی کیوں نہیں دیتے، تم تو بڑے کروڑ پتی لوگ ہو، تمہیں تو زیادہ دینا چاہیے۔ کہا جی نہیں، ہم نے فرمان سنا ہے کہ اگر ہم نے ان کو سونا دے دیا اور بعد میں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو یہ جہنمی بن جائیں گی، تو ہم انہیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ یار ماں باپ کو کتنی فکر ہوتی تھی یار اپنی اولادوں کی، یار کتنی فکر ہوتی تھی، تو بزرگ کہنے لگے کہ ہم اپنی بچیوں کو جہنم سے بچانے کے لیے سونا نہیں دیتے یار۔ اور آج کتنا گھروں میں سونا پڑا ہوتا ہے یار، یہاں سارے ہی زکوٰۃ لینے والے بنے ہوتے ہیں۔ کبھی اتنا دل دکھتا ہے نا کہ آپ کو ہم اپنے دل کی آج سنا نہیں سکتے، اگر سنا دیں تو آپ بولیں پتہ نہیں کیا ہو گیا یار، ان کو دل کی آج نہیں سنا، اور شاید آپ میں سے بھی کسی کے دل ٹوٹتا ہو اس بات سے، لیکن بیان نہ کر سکتا ہو۔ آج دیکھیں سارے چوڑے مسلی یہاں پہ لوگ کھڑے ہوں گے اور زکوٰۃ مانگ رہے ہوں گے، اور وہی ہم سے اچھا کھاتے ہوں گے، آپ کبھی ان کی تحقیق کریں، ہم سے اچھے ان کے پاس مال و متاع ہوگا، لیکن لائنیں لگی ہوں گی رمضان میں یہاں پہ، اور ہم خوشیوں سے ان کو بانٹ رہے ہوں گے۔ تو حضرت آپ کی زکوٰۃ تب تک ادا نہیں ہوگی جب تک آپ تحقیقات کے ساتھ کسی حقدار کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ زکوٰۃ نہ بھی کہیں، نیت کر لیں، دل میں تحفتاً دے دیں اپنے بہن بھائیوں کو تو ہو جائے گی، لیکن مستحق ہونا ضروری ہے، مستحق ہونا، وگرنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو کوشش کریں اپنی زکوٰۃ نکالیں گے بھائی، پہلے تو گھروں میں جا کے فیصلہ کریں اپنی گھر والی کے ساتھ، بھائی تو مالک ہے یا بھائی میں مالک ہوں۔ اب جب مالک بن جائے تو پھر اس کی زکوٰۃ نکالیں، یہ نہ ہو کہ پھر وبال جان بن جائے آپ کے لیے، اور جب قیامت میں یہ دونوں پہنچیں گے نا تو پھر اللہ دونوں کو جہنم میں ڈالے گا، کہے گا تم نے فیصلہ ہی نہیں کیا، تمہارے پاس اتنا مال تھا تو خدارا رب کا دیا ہوا ہے یار، کون سا ہمارے باپ نے دیا ہے؟ بھائی ہمارے باپ نے دیا کوئی، ہماری جگیریں تھوڑی ہیں، یہ رب کا مال ہے یار، اور رب کے مال میں سے حصہ نکالو، اور کتنا نکالنا ہے؟ 100 میں سے 2.5%، کتنا؟ 2.5%، 2.5 روپے 100 میں سے۔ آج تو فقیر بھی 10 روپے نہیں لیتا، غصہ کرتا ہے وہ، اور اللہ کی راہ میں 2.5 روپے دینے سے، آج تم اللہ کی راہ میں 2.5 روپے دینے سے جب کتراؤ گے نا، پھر اللہ بھی اس طرح ہی دے گا تمہیں، پھر میرا مالک بھی اس طرح ہی نوازے گا پھر تمہیں۔ خیر پھر لا یخرج زکاتہ من مالہ، اس عذاب دینے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ اس نے اپنی مال سے زکوٰۃ نہیں نکالی۔ کہا تیسرا یہ ہے لا یسمع قول العلماء، علماء کی عزت نہیں ہے جی حضرت، لا یسمع قول العلماء۔ 3 اس کی خطائیں تھی جس کی وجہ سے اللہ عذاب دے رہا ہے، قیامت تک دیتا رہے گا۔ پہلی یہ کہ اذان کے بعد نماز نہیں پڑھتا تھا، دوسری یہ کہ اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، تیسری لا یسمع قول العلماء، یہ گانے تو بڑے شوق سے سنتا تھا، فلمیں ڈرامے تو بڑے شوق سے دیکھتا تھا، گویوں کو تو سننے جاتا تھا، خسروں کی محفلوں میں بڑا جاتا تھا، میراثیوں کے پاس تو جاتا تھا، لیکن جب کوئی اللہ کا قرآن یا مصطفیٰ کی شان بیان کرتا تھا پھر نہیں سنتا تھا یہ۔ اللہ اکبر، دیکھ لیں اس میں علماء کی بھی شان ہے، وہ علماء جو حق پر ہوں۔ کون سے علماء جی؟ جو حق پر ہوں۔ لا یسمع قول العلماء، علماء کی بات نہیں سنتا تھا جس کی وجہ سے یہ عذاب آ گیا ہے، اگر سنتا بھی تھا تو عمل نہیں کرتا تھا، اسی وجہ سے اس پر عذاب آ گیا تھا۔ تو علماء حق بیان کرنے والے حق بیان کریں اور سننے والے اس پر عمل کریں، کیا کریں؟ اس پہ عمل کریں، وگرنہ مرنے سے پہلے ہی اللہ عذاب دے دے گا، دنیا میں عبرت کا نشان بنا دے گا۔